السلام علیکم ناظرین۔ اسلامی تاریخ کے ہیرو سلطان محمود غزنوی کے سلسلے کی آج نامی قسط ہے، تو چلتے ہیں آج اپنی نامی قسط کی جانب۔ سلطان محمود غزنوی اور خاندان غزنویہ۔ سلطان محمود غزنوی کا خلیفہ بغداد کو دعوت نامہ۔ قبلہ و خراسان کا اکثر حصہ میرے تصرف میں ہے، باقی حصہ جو حضرت کے غلاموں کے پاس ہے وہ بھی مجھے عنایت ہو۔ خلیفہ عباسی کو خط بھیجا کہ ناچار سلطان کی درخواست کو منظور کر لیا، مگر پھر دوسری دفعہ اس نے خلیفہ عباسی کو خط بھیجا کہ سمرقند مجھے عنایت کیجیے اور منشور لکھ کر بھیجیے۔ خلیفہ نے ایلچی کی زبان کہلا بھیجا کہ معاذ اللہ یہ کام مجھ سے نہ ہوگا، اگر میرے حکم کے بغیر سمرقند کی تسخیر کا ارادہ کرے گا تو ایک عالم کو تیرے خلاف شورش پر آمادہ کر دوں گا۔ سلطان کو اس جواب سے بڑا رنج ہوا اور خلیفہ کے ایلچی سے کہا کہ تو یہ چاہتا ہے کہ دارالخلافہ پر 1000 ہاتھی چڑھا کر لے جاؤں اور اس کو برباد کر کے اس کی خاک ہاتھیوں کی پیٹھ پر غزنی میں لاؤں۔ ایلچی یہ سن کر چلا گیا اور کچھ دنوں کے بعد نامہ لایا اور سلطان محمود غزنوی کو دیا کہ امیر المومنین نے یہ جواب لکھا ہے۔ خواجہ ابو نصر زوزنی نے کہ دیوان رسالت تھا، اس نامہ کو کھولا تو اس میں دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے اور بعد اس کے چند سطروں میں حروف مقطعات الف لام میم لکھتے ہیں اور آخر میں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ علی رسول محمد وآلہ اجمعین تحریر ہے، باقی کچھ نہیں۔ سب دبیر و منشی حیران تھے کہ یہ کیا جواب ہے۔ تفاسیر میں ان حروف تفسیر دیکھی مگر کچھ نہ معلوم ہوا۔ خواجہ ابو بکر کہستانی نے جرأت کر کے عرض کیا کہ حضور نے جو ہاتھیوں کے پاؤں کا ڈراوا لکھا تھا اس کا یہ جواب الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل ہے۔ یہ سنتے ہی سلطان کے ہوش اڑ گئے۔ جب سلطان ہوش میں آیا تو بہت رویا، خلیفہ کے رسول سے معذرت کی، بہت تحائف نظر کے لیے بھیجے اور ابو بکر کو خلعت خاص عنایت کیا۔ 410 ہجری میں ہندوستان کی فتوحات کا فتح نامہ خلیفہ القادر باللہ عباسی کے پاس سلطان محمود غزنوی نے بھیجا اور ایک سنگ جو ہندوستان میں سلطان کو ملا تھا اور اس کی یہ خاصیت تھی کہ زخم پر اس کو لگائے تو فوراً اچھا ہو جاتا تھا، تحفہ بھیجا۔ خلیفہ نے ایک مجلس عظیم کو جمع کیا اور میز پر بیٹھ کر بآواز بلند فتح نامہ کو اہل مجلس کے روبرو پڑھا۔ ان فتوحات کے سننے سے مسلمانوں کو عید کی سی خوشی ہوئی اور 412 ہجری میں علماء و صلحاء و اہل اسلام کی جماعت نے متفق ہو کر سلطان سے عرض کیا کہ بیت الحرام کی راہ عراب باقرمیتون سے مسدود ہو رہی ہے، ان کے خوف سے اور خلفائے عباسیہ کے ذوف سے مسلمان حج سے محروم رہتے ہیں۔ سلطان نے اس عرض پر محمد ناصحی کے قاضی القرسنات ممالک محروسہ کا تھا، امیر حجاج بنا کے اور 30,000 زر سرخ دے کر روانہ کیا کہ عراب کو راہ قافلہ سے پرے ہٹا دیں۔ بہت سے مسلمان قاضی صاحب کے ساتھ ہوئے۔ جب یہ قافلہ بادیہ فید میں پہنچا تو عربوں نے اسے روکا۔ قاضی صاحب 5000 دینار ان کو دیتے تھے
مگر احمد بن علی شیخ عراب معترض ہوا، جس کو ایک تیر انداز نے مار ڈالا۔ عراب بھاگ گئے تو اس سال حج خوب ہوا۔ جب ولایت خوارزم مامون کے بعد اس کے بیٹے ابو علی کو ملی تو اس نے سلطان محمود غزنوی کی بہن سے نکاح کیا، اور اس رشتہ بندی سے سلطان کے ساتھ سچی دوستی ہو گئی۔ جب مامون کی حکومت ختم ہوئی تو اس کا جانشین ابو العباس مامون ہوا۔ اس نے سلطان محمود غزنوی کے ساتھ خلوص عقیدت ظاہر کر کے اجازت چاہی کہ اس کی بہن سے جو اس کے بھائی کی بیوی تھی خطبہ نکاح پڑھائے۔ سلطان نے اجازت دے دی اور اس طرح محبت کی بنیاد مستحکم ہو گئی۔ ابو العباس مامون کے آخر ایام میں سلطان نے اس کے پاس ایلچی بھیجا اور درخواست کی کہ ولایت خوارزم میں خطبہ اس کے نام پڑھا جائے۔ ابو العباس مامون نے اپنے اعیان دولت سے مشورہ کیا تو اکثر نے یہ کہا کہ جب تک آپ کا ملک دوسرے کی شرکت سے خالی ہے ہم کمر خدمت باندھے ہوئے ہیں، اور اگر آپ کسی اور کے محکوم ہوتے ہیں تو ہم تلواریں لیے کھڑے ہیں، آپ کو معزول کریں گے اور کسی اور کو تخت پر بٹھائیں گے۔ سلطان کا ایلچی یہ صورتحال دیکھ کر چلا گیا۔ اعیان خوارزم شاہی نے یہ کہہ دیا، مگر پھر وہ سلطان کے اقوال کے رد کرنے سے پشیمان ہوئے، اور نیال تیگین جو صاحب جیش خوارزم اور سر دفتر اہل جسارت و خسارت تھا مہم کے واسطے تیار ہوا۔ ایک دن وہ اوباش کے گروہ کے ساتھ خدمت ابو العباس مامون میں گیا۔ اندر سے خبر آئی کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ کسی شخص کو اس ہولناک واقعے کی اطلاع نہ ہوئی۔ اس کے بعد پسر ابو العباس کو تخت پر بٹھایا۔ یہ خوارزمی گروہ خوب جانتا تھا کہ سلطان اس کا انتقام ہم سے لے گا، اس لیے سب نے مل کر قسم کھائی کہ اگر سلطان محمود غزنوی انتقام کے در پہ ہو تو اتفاق کر کے اس سے خوب لڑیں۔ جب سلطان محمود غزنوی کو اس عذر کی خبر ہوئی تو صلاح مشورہ کر کے وہ سپاہ کو آراستہ کر کے خوارزم کی طرف چلا۔ ناظرین، ابھی یہ سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ نیکسٹ 10ویں قسط میں ملتے ہیں۔ امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل مہکتے الفاظ کو پسند کرتے ہوئے سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔